فیصلہ کیا کہ اس پر ہم بھرپور احتجاج کریں گے، لہذا سب سے پہلے صوبہ بلوچستان میں ضلع پشین میں ایک بھرپور اور بڑا جلسہ ہوا۔ اس کے بعد سندھ میں کراچی میں 2 مئی کو بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ 9 مئی صوبہ خیبر پختونخوا کو مرکز نے یہاں ایک احتجاجی جلسہ کرنے کے لیے کہا، لہذا 9 مئی کو جمعرات کے دن 2 بجے دلزاق روڈ پر ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں صوبہ بھر سے جمعیت علماء اسلام کے کارکن، صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام شریک ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ جمعیت علماء اسلام 9 مئی کو اپنے بڑے بڑے اجتماعات کا ریکارڈ توڑے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے صوبائی جماعت نے ورک کیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ضلع بنو میں اس ڈویژن کے ساتھ ساتھ شمالی وزیرستان کے ذمہ داروں کو بھی بلایا تھا۔ اس کے بعد کوہاٹ ڈویژن، جس میں ہم کوہاٹ ڈویژن کے ساتھ ساتھ ہم نے اورکزئی ایجنسی والوں کو بھی بلایا تھا، کورم ایجنسی والوں کو بھی بلایا تھا۔ پھر ہم نے ملکنڈ ڈویژن کا پروگرام چکدرہ کے مقام پر کیا۔ اس کے بعد ہم نے بٹگرام میں کوہستان ڈویژنز کے ساتھ ساتھ تور غر کو بھی مدعو کیا تھا۔ پھر مانسیرہ ڈویژن کے مختلف جماعتی ذمہ داروں کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، مردان ڈویژن، الحمدللہ 30 تاریخ تک یا 1 تاریخ تک ہم نے تمام اضلاع کے ذمہ داران کے ساتھ رابطہ بھی کیا۔ اور مختلف اضلاع کی رپورٹ آج ہمارے صوبائی عاملہ کے اجلاس میں پیش کی گئی۔
जिससे हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये इज्तिमा दीगर इज्तिमात से बढ़कर होगा। काफिलों की सूरत में अजला रवाना होंगे सुबह और ज़ोहर तक यहाँ पेशावर पहुँचेंगी। ज़ोहर तकरीबन 2 बजे हमारा इज्तिमा स्टार्ट होगा। लिहाजा आज आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसातत से तमाम अजला के ज़िम्मेदारान को यह खबर दी जा रही है कि ठीक 2 बजे जलसा शुरू होगा, दलजाक रोड पर होगा और इंशाअल्लाह ये अवामी असम्बली पाकिस्तान में किए हुए तमाम अवामी असम्बलियों से बढ़कर इज्तिमा होगा, जिसकी सिक्योरिटी के लिए हमने एक कमेटी कायम की है। सूबे भर से हमें तकरीबन 2000 सालार ये कल तक यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अजला से जो काफिले आएंगे उनके साथ भी अंसारुल इस्लाम के दस्ते होंगे। आज जो मुख्तलिफ कमेटियों ने रिपोर्ट पेश की है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई जमात की आमला के अरकान उससे मुतमईन हैं। हमने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब को मुत्तले किया है बाद साथियों ने पूछा इजलास में कि एनओसी मिला या नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम ने न कभी पहले एनओसी को इतनी अहमियत दी है और न अब इतनी अहमियत देगी। जब एक मरतबा फैसला किया है तो इंशाअल्लाह ये इज्तिमा 9 मई को होगा। आपने सुना होगा कि हमारे सूबाई हुकूमत वज़रा ये अपने मराआत के लिए बिल भी पेश करते हैं और पास भी हो जाता है, लेकिन सूबे के गरीब अवाम के लिए अभी ये हुकूमत जिसको जुमा 8 दिन हुए हैं, इन्होंने 500 अरब के करीब कर्जा लिया है और उस पर लूट मार शुरू कर दी है कि वज़रा को बंगले दिए जाएंगे और अगर कोई बंगला मुयस्सर न हो किसी वजीर को तो उसको यहाँ पेशावर में मकान के लिए 2 लाख रुपए तक मकान किराए पर लेकर उसको हुकूमत उसका किराया अदा करेगी। हमें ये सजा इस सूबे में क्यों दी गई? हमारे वोटों पर डाका डाला गया,
انتخابات سے پہلے یہ بات عام تھی کہ آنے والی حکومت خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا میں جنہوں نے 10 سال مسلسل اس قوم پر حکومت کی ہے، جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا تھا، تو میں ان اداروں سے، ان ذمہ داروں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 9 مئی کو ہمارے کپڑے نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ اسلام آباد کے روڈوں پر آپ کے کپڑے اتارے گئے۔ قوم نے آپ کے خلاف نہیں، جن لوگوں نے آپ کے خلاف کیا انہی کو آپ نے حکومت سونپی، انہی کو آپ نے رعایت دی، اور آج ایک مرتبہ پھر وہی لوگ آپ کے مخالف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا وہ بھی مجرم ہیں، اور جو اس نتیجے میں برسر اقتدار آئے ہیں یہ بھی مجرم ہیں۔ انہوں نے مل کر اس قوم کو لوٹا ہے، اس صوبے کو برباد کیا ہے، اس ملک کو برباد کیا ہے۔ لہذا ہم کسی بھی صورت میں اب اداروں کو، الیکشن، صوبائی حکومت، وزراء، یہ اپنے مراعات کے لیے بل بھی پیش کرتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن صوبے کے غریب عوام کے لیے ابھی یہ حکومت جس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، انہوں نے 500 ارب کے قریب قرضہ لیا ہے اور اس پر لوٹ مار شروع کر دی ہے کہ وزراء کو بنگلے دیے جائیں گے، اور اگر کوئی بنگلہ میسر نہ ہو کسی وزیر کو تو اس کو یہاں پشاور میں مکان کے لیے 2 لاکھ روپے تک مکان کرائے پر لے کر اس کو حکومت اس کا کرایہ ادا کرے گی۔ ہمیں یہ سزا اس صوبے میں کیوں دی گئی؟ ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، انتخابات سے پہلے یہ بات عام تھی کہ آنے والی حکومت خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، لیکن یہاں سیٹوں کی بندر بانٹ کی گئی، اور ایک مرتبہ پھر انہی لوگوں کو مسلط کیا گیا جنہوں نے 10 سال مسلسل اس قوم پر